بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں کیسر مرزا آپ سے مخاطب ہوں۔ آئی ایس آئی کے سابق چیف فیض حمید صاحب کے خلاف کورٹ مارشل کی کارروائی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے۔ ان سے جو ابتدائی تحقیقات کی گئیں ان کی روشنی میں دو اور اہم ترین کریکٹرز ہیں، ان کو بھی آرمی نے حراست میں لے لیا ہے اور ان سے ابتدائی انٹیروگیشن بھی کی گئی ہے۔ بہت سی اہم معلومات ان سے ملی ہیں، وہ آپ کے ساتھ آج کے پروگرام میں شیئر کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ حکومت کی طرف سے جو آئینی ترامیم لائی جا رہی ہیں وہ جو پلاننگ ہے، وہ جو منصوبہ ہے وہ بھی ختم نہیں ہوا، بلکہ اگلا ہفتہ بہت اہم ہے۔ اس ہفتے میں جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ بل اسمبلی میں لا رہی ہے، وہ بل تیار کر لیا گیا ہے، اس میں کیا کچھ ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے جو پی ٹی آئی پاکستان کی ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی، اس کے جو اندرونی اختلافات ہیں اس میں اسٹیبلشمنٹ نے کیا کردار ادا کیا ہے، اور اس وقت جو پارٹی کے اندر جو اختلافات چل رہے ہیں اس سے کون سے پولیٹیکل لیڈر کو فائدہ اور کس کو نقصان ہوا ہے، اور پی ٹی آئی کے کون سے دو اہم ترین سیاسی چہرے ہیں، سیاسی کریکٹرز ہیں، سیاسی شخصیات ہیں جو ایک دوسرے کی شکل تک بھی دیکھنا گوارا نہیں کر رہی، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ یہ اہم ترین موضوع ہے۔ اس سے پہلے آگے بڑھیں، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں۔ دوستو، جنرل فیض حمید کے خلاف جو قانونی کارروائی ہے وہ تیزی سے جاری ہے۔ اس حوالے سے ہمارے ذرائع کا دعویٰ ہے کہ چند دن جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہیں، جس میں فیض حمید کا فیصلہ جو ہے وہ متوقع ہے، اور ممکنہ طور پر 10 سے 15 دن جو ہے وہ دیے جا رہے ہیں کہ ان میں فیض حمید کے خلاف جو ہے وہ فیصلہ آ جائے گا۔ فیض حمید صاحب سے جو تحقیقاتی اداروں نے جو انکشافات ان سے ہوئے، ان سے تحقیقات کے دوران ان کی روشنی میں دو اور بڑے اہم ترین کریکٹرز کو آرمی نے حراست میں لیا ہے۔ ان میں سے ایک کا نام رحمت علی ہے اور دوسرے جو ہیں وہ ارسلان ستی ہیں۔ یہ دونوں اہم ترین شخصیات جو ہے وہ آئی ایس آئی میں سیولین سائیڈ میں ذمہ داریاں ادا کر رہی تھی، اور یہ فیض حمید نیٹ ورک کے بہت اہم ترین جو ہے یہ کریکٹرز ہیں۔ ان میں سے جو رحمت صاحب ہیں وہ بیرون ملک ان کو رکھا گیا تھا، اور وہ ان کے ذریعے بشرا بی بی جو وزیر اعظم سابق عمران خان کی اہلیہ ہیں، ان کے ذریعے بہت سی انفارمیشن کلیکٹ کی جاتی تھی اور بہت سی انسٹرکشنز بھی ادھر سے جو ہے وہ بھجوائی جاتی تھیں۔ دراصل جو رحمت ہے اس کو ایک روحانی پیشوا کے طور پر، ایک روحانی شخصیت کے طور پر جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا گیا، اور بشرا بی بی اور ان کے مابین جو ہے وہ ایک روحانی تعلق جو ہے وہ بنایا گیا، جس کی روشنی میں بہت سی انفارمیشن جو ہے وہ بشرا بی بی ان کے ساتھ شیئر کرتی تھی، اور ان کی طرف سے بھی بہت سی اہم ترین معلومات ان کو دی جاتی تھی، بلکہ بہت سے اہم ڈیسیجنز کے حوالے سے ادھر سے بھی انسٹرکشن آتی تھی۔ دراصل اس تمام جو نیٹ ورک تھا اس کو پیچھے سے فیض حمید صاحب جو ہے وہ ہینڈل کر رہے ہوتے تھے، اور ان کے ذریعے جو ہے وہ بہت سی چیزیں پرائم منسٹر ہاؤس کی وہ باہر منتقل ہوتی تھیں۔ تو یہ بہت ہی اہم شخصیت ہے، ان کو بھی حراست میں لے لیا ہے، ان سے انٹیروگیشن جاری ہے، انہوں نے بھی بہت سے اہم ترین انکشافات کیے ہیں۔ ابھی ان کی مزید تفصیلات آنا باقی ہیں، اور ان کے ساتھ جو دوسرا ایک کریکٹر ہے وہ ہے ارسلان ستی کا، وہ اسلام آباد میں ایک ویئر ہاؤس میں موجود ہیں، ان سے انٹیروگیشن کی گئی اور اس میں بہت سی اہم ترین جو ہے وہ تفصیلات سامنے آئی ہیں۔ ارسلان ستی دراصل مراد سعید کے بہت قریبی دوست جو ہے وہ جانے جاتے تھے، اور مراد سعید اور جو ارسلان ستی ہے ان کا لنک جو ہے وہ اسٹیبلش ہو رہا ہے۔ جو ہمارے صحافی ساتھی جو ارشد شریف صاحب، جن کو پاکستان سے باہر لے جایا گیا، دبئی سے پھر کینیا لے جایا گیا، اس سارے جو بیک گراؤنڈ ہے، اس سارا جو ایپیسوڈ تھی،
اس کا جو مین جو پروڈیوسر کہہ لیجئے یا مین کریکٹر کہہ لیجئے وہ ارسلان ستی تھا، اور اس نے اہم ترین انکشافات کر دیے ہیں اور کافی اہم ترین معلومات جو ہے وہ مل چکی ہیں۔ یوں کہہ لیجئے کہ ارشد شریف کے قتل کا جو کھرا ہے وہ مل چکا ہے، اور وہ بھی فیض حمید صاحب تک جو ہے وہ پہنچ رہا ہے۔ ارسلان ستی نے بہت سی اہم معلومات جو ہیں وہ شیئر کر دی ہیں، بتا دی ہیں، اور ان کے ذریعے ہی اطلاعات یہ ہیں کہ ارشد شریف صاحب کو انہوں نے ہی پوری گائیڈ لائن دی، ان کے ہی پلاننگ کے تحت جو ہے وہ پہلے اس میں یو اے ای گئے، اور پھر وہاں سے جو ہے وہ کینیا کی طرف انہوں نے سفر کیا تھا۔ تو یہ ایک بہت بڑا کریکٹر ہے، اور آنے والے دنوں میں اطلاعات ہیں کہ اس سے مزید جو ہے وہ انکشافات سامنے آئیں گے۔ ناظرین، ایک اور اہم ترین معاملہ ہے وہ آئینی ترامیم کا ہے، اور آپ سب نے دیکھا کہ گزشتہ ہفتے بلکہ جو اس وقت رواں ہفتہ جو چل رہا ہے، اس میں حکومت کی طرف سے آئینی ترامیم لائے جانے کے لیے اجلاس بھی بلایا گیا، لیکن اس میں پیش رفت نہیں ہو سکی تھی، اور میری اطلاعات کے مطابق یہ حکومت کی طرف سے اس سارے پروسیس سے پہلے ایک رد عمل چیک کرنا تھا، اور اس کے بعد اصل کام جو ہے وہ نیکسٹ ہفتے ہونے جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں حکومت نے جو آئینی بل ہے وہ تیار کر لیا ہے، اور برسٹر عقیل نے اس بل کو تحریر کیا ہے، اور اس میں 2 نکات جو ہے وہ اہم ترین ہیں جس کے حوالے سے قانون سازی کی جائے گی۔ ایک ججز کی تقرری کا جو طریقہ کار ہے اس کو تبدیل کیا جا رہا ہے، اور سپریم کورٹ میں جو ججز کی تعداد ہے اس میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ ججز کی تقرری کے لیے پہلے جو طریقہ کار تھا کہ سینئر موسٹ جو جج ہے جسٹس تھا وہ ان کو آٹومیٹیکلی جو ہے وہ چیف جسٹس بن جاتے تھے، لیکن ابھی جو ہے سینئر موسٹ جو 3 یا 4 ججز ہوں گے ان میں سے یہ اختیار وزیر اعظم کو دیا جائے گا کہ وہ ان میں سے جو بہتر سمجھے، جو مناسب سمجھے، ان کی تقرری کر لی جائے۔ دوسرے نمبر پہ جو ہے ججز کی تعداد ہے وہ سپریم کورٹ میں اس وقت 17 ہے، ان کو 23 کے کرنے جو ہے وہ حکومت جا رہی ہے۔ اس حوالے سے جو ایک تاثر دیا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے کہ حکومت جوڈیشل سسٹم میں اصلاحات لانا چاہتی ہے، اس میں بہتری لانا چاہ رہی ہے، کیونکہ بڑی تعداد میں جو فیملیز ہیں ان کے کیسز زیر التوا ہیں، ان کو بر وقت انصاف نہیں مل رہا۔ تو حکومت کا جو دعویٰ ہے اور حکومت کا جو تاثر ہے وہ یہی ہے کہ ان کیسز کو جو ہے بر وقت مکمل کرنا ان کا مقصود ہے، لیکن میرے تجزیے کے مطابق یہ حکومت کا یہ صرف ایک گھٹوسلا کہہ لیجئے اور یہ بدنیتی پر مبنی اقدام ہے۔ حکومت قطعی طور پر جو ہے جو جوڈیشل سسٹم ہے اس میں اصلاحات نہیں لانا چاہتی، بلکہ وہ اپنے پولیٹیکل مقاصد کو حاصل کرنا چاہتی ہے، کیونکہ سپریم کورٹ میں اس وقت حکومت اپنی اکثریتی جو یا کہہ لیجیے حمایت یافتہ ججز کی جو تعداد ہے وہ اکثریت وہ کھو چکی ہے، اور اس میں بہت سے فیصلے اس چیز کی نشاندہی کرتے ہیں، اور حکومت کو بہت سے سپریم کورٹ کے، ہائی کورٹ کے فیصلوں سے جو ہے حکومت اس حوالے سے بھی مجبور ہوئی کہ وہ اپنی مرضی کے کچھ ججز کو تعینات کرے، اور پھر اس کے بعد بے شک جو چیف جسٹس ہیں اگر بالفرض جسٹس منصور علی شاہ صاحب بھی بن جاتے ہیں تو وہاں پہ جو بنچز بنیں گے جہاں پہ کیسز لگیں گے تو وہ اگر ان کے ججز وہاں پہ بیٹھے ہوں گے تو یقینی طور پر حکومت کو اس سے ریلیف ملنے کا امکان ہے۔ تو یہ سارا جو پروسیس کیا جا رہا ہے وہ اس تناظر میں ہے۔ اگر حکومت اس حوالے سے سنجیدہ ہوتی تو وہ نچلی سطح سے، یعنی کہ جو ہماری لوئر کورٹس ہیں ان سے اصلاحات کا عمل شروع کرتی۔ اس وقت مجموعی طور پر آپ دیکھیں تو 27 لاکھ کے قریب کیسز ایسے ہیں جو پینڈنگ ہے۔ یوں کہہ لیجئے کہ تقریباً 50 لاکھ کے قریب ایسی فیملیز ہیں جو انصاف کے حصول کے لیے عدالتوں کے رحم و کرم پہ ہیں اور ان کے فیصلے جو ہے وہ نہیں ہوتے۔ عدالتوں میں پولیٹیکل کیسز تو بر وقت لگ جاتے ہیں، لیکن جو دیگر کیسز ہیں وہ مسلسل التوا کا شکار ہیں۔ اگر حکومت عدالتی سسٹم میں بہتری لانا چاہتی تو نچلی سطح پر بھی جو ہے وہ عدالتیں بنائی جاتی، ججز تعینات کیے جاتے، ہنگامی بنیادوں پر ان کیسز کو جو ہے وہ ان کو مکمل کیا جاتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ نہ ہی ہائی کورٹ میں ایسا ہے۔ ہائی کورٹ میں اگر بات کریں تو 3.5 لاکھ کے قریب جو ہے وہ وہاں پہ بھی کیسز پینڈنگ ہیں، اور اسی طرح 54,000 کیسز صرف سپریم کورٹ میں جو زیر التوا ہیں۔
تو اس طرح جو زیر التوا کیسز کو بر وقت مکمل کرنا ہے، تو اس کے لیے جو ہے ایک ٹھوس پالیسی کے تحت حکومت کو آگے بڑھنا ہے۔ گو کہ وہ ابھی اس حوالے سے حکومت کی نہ تو کوئی پلاننگ ہے، صرف اور صرف یہ ایک پولیٹیکل ایک سٹیپ ہے گورنمنٹ کا، اور وہ بھی اس کے پیچھے بھی پولیٹیکل مقاصد ہیں۔ تو وہ ممکنہ طور پر یہ جو اگلا ہفتہ شروع ہونے والا ہے، اس میں حکومت اس اپنی اچیومنٹ کو جو ہے وہ حاصل کرنے میں شاید کامیاب ہو جائے گی۔ اور ایک اہم ترین ایشو ہے، اس پر ضرور بات کریں گے، کہ جو پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے پی ٹی آئی، ان کے مابین جو اندرونی اختلافات ہیں وہ دن بدن ہم دیکھ رہے ہیں کہ شدت اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ اب حرف عام میں یوں کہہ لیجئے کہ جو پارٹی ہے وہ کئی دھڑوں میں تقسیم ہو چکی ہے، تو وہ بیجا نہیں ہوگا۔ اس حوالے سے میرے خیال میں جو پارٹی کے اندر جو اختلافات شدت اختیار کر رہے ہیں اور اس میں بہتری کی کوئی توقع نظر نہیں آ رہی، تو اس کے پیچھے بھی میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ کا ایک بہت بڑا ایک رول ہے۔ اور یہ گزشتہ کچھ مہینوں سے یہ اطلاعات آ رہی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ اس حوالے سے بہت کام کر رہی ہے، اور وہی چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے کے پی کے میں دیکھا، وہاں پہ پارٹی مکمل طور پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، وہاں پہ 4 مختلف دھڑے بن چکے ہیں۔ اسی طرح اب ایسی ہی صورتحال پنجاب میں ہے۔ پنجاب میں بھی جو حماد اظہر ہیں ان کو ہٹا کر شیخ وقاص اکرم کو صوبائی صدر تعینات تقرر کیے جانے کے حوالے سے جو ہے وہ بات چیت چل رہی ہے، اور عمران خان کو اس حوالے سے قائل کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ تو عمران خان کی طرف سے بھی ابھی جو ہے انسٹرکشن آ چکی ہیں کہ وہ تمام لوگ جو گرفتاریوں کے ڈر سے روح پوش تھے، ان کو کہا ہے کہ وہ باہر نکلیں، گرفتاریاں دیں، اور اس حوالے سے جو پارٹی کا موقف ہے، جو پارٹی کا جو ایک رد عمل ہے، اس کا حصہ بنیں۔ تو میرے خیال میں ابھی تک یہ جو روح پوش جو لوگ ہیں، یہ میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ کے لیے بی ٹیم کا رول پلے کر رہے تھے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ میاں اسلم اقبال ایک بڑا نام تھا پی ٹی آئی میں، پی ٹی آئی پنجاب میں، وہ کہاں پہ ہیں؟ وہ روح پوش ہیں۔ کیا یہ روح پوش جو ہیں وہ کہیں زمین کے کسی طے میں تو نہیں چلے گئے ہیں؟ تو ادھر ہی کہیں پہ وہ میاں اسلم اقبال کی بیٹی کی شادی ہوتی ہے، وہ آتے ہیں شرکت کر کے پھر وہ چلے جاتے ہیں تہہ خانے میں۔ یہ کون سا ایسا تہہ خانہ ہے کہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ان کو گرفتار نہیں کر رہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ان کو جان بوجھ کر جو ہے وہ رکھا گیا ہے، اور پارٹی کو بالکل ڈمپ کر دیا گیا ہے، پارٹی کے اندر سے جان نکال دی گئی ہے کہ وہ پولیٹیکل طور پر جو ہے وہ سامنے آ کے رد عمل نہ دیں۔ اسی طرح حماد اظہر کا جو کردار ہے وہ بھی انتہائی مشکوک ہے، کیونکہ حماد اظہر بھی کبھی اسلام آباد میں مختلف فارم ہاؤس میں دکھائی دیتے ہیں، کبھی لاہور میں وہ مختلف فارم ہاؤسز اور نجی تقریبات میں بھی وہ شرکت کر رہے ہیں، لیکن قانون نافذ کرنے والے ادارے ان کو گرفتار نہیں کر رہے۔ تو اس کے پیچھے بھی میرے خیال میں انہی کا ہی کردار ہے، کیونکہ ابھی آپ دیکھ لیجئے کہ جو جلسہ ہونا تھا اس حوالے سے بھی جو اطلاعات سامنے آئیں، اس حوالے سے جو پنجاب کی جو پی ٹی آئی کا کردار ہے وہ بڑا مشکوک رہا ہے۔ تو میرے خیال میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس نے اپنے اچھے خاصے مہرے جو ہیں وہ پی ٹی آئی میں وہ انڈکٹ کر دیے ہیں، اور انہی کے ذریعے ہی پارٹی میں جو ہے وہ آگے اس کا جو پارٹی کا جو فیوچر ہے، پارٹی کے ڈیسیجنز ہیں وہ چلائے جائیں گے، اور ممکنہ طور پر پارٹی کے اندر ہونے والے جتنے بھی مستقبل میں فیصلے ہیں ان پہ شاید جو ہے وہ مکمل طور پر پہلے جس طرح ماضی میں ہم نے دیکھا کہ 100% اعتماد ہوا کرتا تھا، وہ نہیں ہوگا۔ اب جو بھی فیصلے ہوں گے اس میں اختلافات آپ کو نظر آئے گا۔ اسی طرح وفاق میں آپ دیکھ لیجئے، وفاق میں 2 بڑے نام ہیں، علی ظفر صاحب سینٹ میں موجود ہیں، اور اسی طرح جو ہے دوسری شخصیت شبلی فراز صاحب، وہ بھی پارٹی کا ایک مین فیس ہیں۔ یہ دونوں شخصیات، ان دونوں کے مابین بھی شدید اختلافات ہیں، دونوں سینٹ میں موجود ہیں لیکن ایک دوسرے کی شکل تک دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ اسٹینڈنگ کمیٹی کی کوئی میٹنگ ہوتی ہے تو ان کو کسی کو اگر پتہ چل جائے کہ اس میں شبلی فراز صاحب جا رہے ہیں تو وہ جو علی ظفر صاحب ہیں وہ اس میں شریک نہیں ہوتے۔ تو ان کے مابین بھی جو چیزیں جو ہیں وہ باقاعدہ کریٹ کی گئی ہیں۔ اسی طرح گنڈا پور کی بات کرتے ہیں، جو مروت کی بات کرتے ہیں،
تو ان کے پیچھے بھی میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کا بڑا رول ہے، کیونکہ اسلام آباد کا جو جلسہ منسوخ ہوا تھا اس میں جو پارٹی کارکن اور رہنما ہیں ان کے سامنے گنڈا پور نے اپنا ایک ٹاسر دیا کہ وہ بڑا قافلہ لے کر ادھر سے نکلے ہیں، لیکن وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انڈکٹ ہے، اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ جو ہے جلسہ منسوخ کرانے میں ان کا بڑا امپورٹنٹ رول تھا۔ اور اطلاعات یہ بھی ہیں کہ وہ کور کمانڈر پشاور کے ساتھ کھانے کھاتے ہیں، مل کے بیٹھتے ہیں اور انہی کی انسٹرکشن پہ چلتے ہیں۔ تو یوں کہہ لیجئے کہ پی ٹی آئی میں اس وقت جتنے بھی پولیٹیکل جو شخصیات ہیں، جو مین فیسز ہیں، جو ان کے مین رہنما ہیں، جو مرکزی جو ان کے جو لیڈرز ہیں، وہ ہر بندہ اپنی اپنی سیاست کر رہا ہے۔ پارٹی کے لیے جو ہے وہ فی الوقت ان کی طرف سے کوئی ڈیسیژن نہیں لیا جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ پارٹی جو ہے وہ دن بدن وہ مزید کمزور ہوتی جا رہی ہے، اور عمران خان کی جو جیل میں جو ان کی موجودگی ہے وہ مزید طوالت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید اپڈیٹ کے لیے آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔